اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک دن بیٹھے تھے تو ایک بہروپی آ گیا، آ کے کہنے لگا بادشاہ میں روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو میں آپ سے انعام لوں گا۔ اورنگزیب کہنے لگے کہ میں کوئی ایسے ویسے ہی حکمران ہوں، ہمارے پاکستان کے حکمران تو کہتے ہیں مجھے تو سویرے پتہ چلا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہندی سویرے آنکھ کھلی ہے تو پتہ چلا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ کہتا جی مجھے سویرے پتہ چلا ہے، تو اتنا نابینا تھا تو تجھے آنے کی کیا ضرورت ہے، ہوش کرنا بھائی، اب تو حکمران ہے، تو خیال کر، معیار کو سمجھ۔ اورنگزیب سے بہروپیہ کہنے لگا روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا تو زور لگا لے جتنا ہے، ایسا کوئی بہروپیہ ہے ہی نہیں جو مجھے دھوکہ دے سکے۔ ملا جیون کے شاگرد تھے نا اورنگزیب عالمگیر، صاحب تفسیرات احمدیہ کا، تو بادشاہ نے نا ایک دن کوئی ٹیچر بھرتی کرنے تھے تو وہ بھی آ گیا بڑی ساری ٹوپی پہن کے، جس طرح جناح کیپ نہیں ہوتی آج کل، تو بڑی ساری ٹوپی پہن کے نا تو وہ بھی پہنچ گیا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے اور ویسٹ کو ٹچ کر بڑا اچھا تیار ہو کے آیا۔ بادشاہ سب ٹیچروں کے انٹرویو کر رہے تھے، جب اس کی باری آئی نا تو بادشاہ نے 10 روپے دیے، کہنے لگا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، چل دوڑ جا۔ اس نے کہا بھی تو واقعی بڑا سیاح ہے۔ کچھ دنوں کے بعد نا بادشاہ نے کہا کہ میں نے سپاہی بھرتی کرنے، تو یہ بھی آ گیا، کو 2-3 مہینے کے بعد مونچھیں ذرا بڑی کرنی اور بال تھوڑے بڑھا لیے، سمجھنے کو اینک وینک لگا لی، روح بدل کے آیا۔ بادشاہ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے 10 روپے دیے، کہا میاں جا کوئی اور چکر چلا کے آ۔ بادشاہ جب سفر پہ جایا کرتے تو فقیر آیا کرتے تھے مانگنے والے، 2-4 مہینے کے بعد بادشاہ نکلا سیر کے لیے جانا تھا تو فقیر آ گئے، اس نے بھی نا منہ پہ سیاہی مار لی، کپڑے پھاڑ لیے، ہاتھوں میں کاسا لے لیا۔ بادشاہ نے باقیوں کو 5-5 دیے، اس کی باری آئی تو 10 دیے، کہا میاں یہ تیرا کرایہ آنے جانے کا، میں نے تجھے پہچان لیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ لکھا ہے اس میں 2 سال بیت گئے بہروپیے کو روپ بدلتے، لیکن جب بھی وہ روپ بدل کے آتا بادشاہ پہچان لیتا۔ ایک دن بادشاہ جہاد کے لیے جا رہا تھا ہندوؤں کے ساتھ، ایک ریاست سے ٹکرانا تھا، ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ فوج کا، گرمی بڑی سخت تھی، بادشاہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک روڈ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت پہاڑی ہے، اوپر لوگ چڑھ بھی رہے ہیں اتر بھی رہے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ ادھر کیا ہے، ایک آدمی سے پوچھا یہاں کیا ہے، اس نے کہا جی وہاں نا اوپر ایک درویش بابا بیٹھے ہیں، لوگ اس سے دم کراتے ہیں، دعا کراتے ہیں، اللہ اللہ کراتے ہیں، نیک آدمی ہے۔ تو پرانے سارے لوگ اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے تھے۔ بادشاہ کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں، چلو میں بھی دعا کرا رہا ہوں۔ اب بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھا، اوپر گیا تو لائن لگی ہوئی تھی، کہا میں اورنگزیب، اس نے کہا جی ہمارا بابا امیر غریب کا فرق نہیں کرتا، ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ۔ اورنگزیب لائن میں لگ گیا، 50 آدمی تھے، تھک گیا، دھوپ بڑی سخت تھی، نمبر آیا، اتحیات کی حالت میں بابا جی کے پاس بیٹھا، ہاتھ چومے، کہا حضور میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ بابا جی نے دعا کی، اچھا جبہ پہنا ہے، داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھی، دعا کی، نصیحتیں فرمائی، اور پھر فرمایا آخر پہ کہ اگر تو جیت گیا تو تکبر نہ کرنا، ہار گیا تو مایوس نہ ہونا، یہ نصیحت ہے۔ اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں نے چند سکے نہ بطور نذرانہ کے بابا جی کے مصلے کے نیچے رکھے، اور جب میں الٹے قدم اترنے لگا تو بابا جی رومال جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں پہچانا تم نے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو، کہنے لگے آج نہیں پہچانا، آج تو نہیں نہ پہچانا، رکھ میرا انعام بنتا ہے، رکھ ادھر۔ بادشاہ کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے تو تھکا دیا، کہاں چڑھا ہوں کہاں رکا ہوں، پسینہ پیروں تک آ گیا، پر چلو بات بن گئی، تو نے بھائی کمال کر دیا، اورنگزیب کو دھوکہ دیا۔ بہرحال بتا کیا چاہیے؟ بادشاہ نہ سب سے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگایا کرتے تھے، سب سے قیمتی ہیرے، کہنے لگا وہ جو تیرے سر پہ تاج ہے نا اس کے جو ہیرے ہیں وہ چاہیے، 2 سال ہو گئے محنت کرتے، قیمتی۔ بادشاہ نے اسی وقت تاج اتارا، اس کے پیروں میں رکھا، تو کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا منہ سے، میں جہاد سے واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی دوں گا۔ یہ جملے کہہ کے بادشاہ جب غار سے اترنے لگا تو بہروپیے نے آواز دی، کہنے لگا بادشاہ ذرا سننا۔ بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنا تاج لے جا، مجھے ضرورت نہیں رہی۔
اس نے کہا بڑا پاگل ہے تو 2 سال سے جدوجہد کر رہا کہتا ضرورت نہیں. اس نے کہا لے جا. نہیں ضرورت. کہا کیا ہوا؟ تھا بے روپیہ پر کھول کے رویا. اتنا رویا کہ چیخے مارنے لگا. کہنے لگا بادشاہ مجھے تو سمجھ ہی آ جائی ہے, مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا تھا, جھوٹ موٹ حضور کے طریقے پر چلا تھا, جھوٹ موٹ کا لباس پہنا ہے. تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں. اگر میں سچ مچ محمد عربی کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے.